بھینس یا بھینسے کی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ بھینسا جس کو ہماری پنجابی زبان میں کٹا بھی کہتے ہیں، بہت سے لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ اختلاف شروع کر دیتے ہیں جی بھینس کی قربانی کرنا اور اسی طرح کٹے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرہ عرب میں یہ جانور نہیں پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے اس حوالے سے کچھ بھی منقول نہیں ہے، اس لیے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ بھینس ہو یا بھینسا، اس کی قربانی بالکل ویسے ہی جائز ہے جس طرح گائے کی اور ویڑھے کی قربانی جائز ہے۔ جس طرح ایک گائے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح ایک بھینس میں اور ایک کٹے میں 7 افراد شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں، اور اس کی قربانی کے جائز ہونے کے بہت سے دلائل ہیں۔ بھینس کی قربانی کی سب سے بڑی دلیل اجماع امت ہے۔ اجماع امت یہ دلائل شریعہ میں سے ایک دلیل ہے، اور اس کے ذریعے ثابت ہونے والا مسئلہ وہ شرعی مسئلہ کہلاتا ہے۔ تو اجماع امت سے بھینس کی قربانی جائز ہے۔ تمام علماء امت کا، تمام فقہاء امت کا، اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور اس حوالے سے علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاجماع لابن المنذر میں، اس بات پر تمام فقہاء نے، تمام علماء امت نے اجماع کر لیا ہے کہ بھینسوں کا حکم وہی ہے جو گائے کا حکم، یعنی جیسے گائے کی قربانی جائز ویسے ہی بھینس کی قربانی بھی جائز۔ گائے کی قربانی میں 7 افراد شریک ہوتے ہیں، بھینس کی قربانی میں بھی 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ائمہ اربعہ میں سے ایک امام ہے، بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھینس کی قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا مجھے اس میں کسی کے اختلاف کا علم نہیں، یعنی وہ بھی فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اس بات پر تو اجماع ہے تمام فقہاء کا کہ بھینس کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ، جن کی مشہور کتاب موطا امام مالک ہے، اپنی اسی حدیث کی کتاب موطا امام مالک میں فرماتے ہیں انما ہی بقر کلھا، کہ بھینس ساری کی ساری گائے ہے، یعنی تمام احکام اس کے گائے والے ہیں، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، اور اسی طرح دیگر احکام میں یہ گائے کی طرح ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ جو اجلہ تابعین میں سے ہے، تابعین کے سردار ہیں، جن کی بات حدیث مقطوع کا درجہ رکھتی ہے، وہ فرماتے ہیں الجوامیس بمنزلۃ البقر، کہ بھینسیں جو ہیں یہ گایوں کے مرتبے میں ہیں، جس طرح گائے کا مقام، گائے کا حکم، وہی بھینس کا حکم ہے۔ گائے کی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، فقہاء امت نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے بھینس کی زکوٰۃ کا نصاب بھی وہی مقرر کیا ہے۔ تو جب زکوٰۃ کے معاملے میں گائے پر اس کو قیاس کیا جائے گا، تو قربانی کے معاملے میں بھی اس کو گائے پر قیاس کیا جائے گا اور اس کی قربانی جائز ہوگی۔ لغت بھی اس بات کی مؤید ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھینس گائے کی جنس میں سے ہے۔ اس حوالے سے فیروز اللغات کی عبارت پیش کرتا ہوں، جس میں انہوں نے بھینس کی حقیقت بتائی ہے، اصلیت بتائی ہے۔ لکھتے ہیں کہ جی بھینس یا بھینسا بر صغیر میں کثرت سے پایا جانے والا ایک مشہور چوپایا ہے، جس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے اور جو گائے سے تھوڑا بھاری بھرکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ اردو اور ہندی میں اس کے مادہ کو بھینس اور نر کو بھینسا کہا جاتا ہے، اور فارسی میں اسے گاؤ میش کہا جاتا ہے، جو 2 لفظوں یعنی گاؤ اور میش سے مرکب ہے۔ گاؤ کے معنی گائے اور بیل کے ہیں، جبکہ میش کے معنی بیڑ، مینڈا اور دمبا وغیرہ۔ پتہ چلا کہ چوپایا جو گائے اور بیڑ کے مشابہ ہو اسے بھینس کہا جاتا ہے۔ تو جو فارسی میں اس کو گاؤ میش کہتے ہیں، وہ بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ گائے کی طرح کا ہوتا ہے۔ تو جب گائے کی طرح ہے تو یہ گائے ہی کی جنس میں سے ہوا۔ اس کے علاوہ عربی کی ایک لغت ہے تاج العروس جس کا نام ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ الجاموس معروف معرب کاؤمیش وہی فارسیت، کہ جاموس جو عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی بھینس ہے، یہ فارسی زبان کے لفظ گاؤ میش سے بنا ہے۔ جاموس عربی میں جو بھینس کو کہا جاتا ہے وہ بھی گاؤ میش سے لے کر بنایا گیا، جاموس گاؤ میش۔ جب عربی میں گیا تو گاف جیم سے بدل گیا ہے۔ تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بھینس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے۔ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی چاروں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، غیر مقلدین حضرات، ان کے بڑے اکابرین جو ہیں، ان کے فتاوی بھی اس بات پر موجود ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اس لیے یہ اختلاف کھڑا کرنا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، خام خواہ امت میں تفرقے ڈالنے والی بات ہے، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے، اور امت کو ایک راہ پر، ایک منہج پر لے کے آئیے اور ان کو بتائیے کہ بھینس کی قربانی بھی بالاتفاق جائز ہے۔